وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا أيها الناس إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اللہ تعالی على كل شيء قدير فعال لما يريد يفعل ما يشاء. ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جہاں چاہے کرے، اور جو کچھ وہ کرے لا يسأل عما يفعل، وہ کسی کے سامنے جواب دے بھی نہیں. وہ ہم یسألون، پوری کائنات اس اکیلے کے سامنے جواب دے ہے، وہ اکیلا کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے. اس کائنات کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا، اس نظام کو اس مالک نے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے چند دن عطا کیے ہیں، یہ اس کی خاص مہربانی ہے، اور یہ دن غنیمت ہے. میری بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. صحت کا قبل سقم کا، غنا کا قبل فقر کا، حیات کا قبل موت کا، شباب کا قبل حرم کا، فراغ کا قبل شغل کا. اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھیں، خوشحالی کو تندرستی سے پہلے غنیمت سمجھیں، اور
اور جن چیزوں کے متعلق فرمایا یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی ان 5 کے متعلق ہو۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کسی آدمی کو قدم اٹھا کر آگے رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ یہی چیزیں غنیمت ہیں، ایک طرح خمسن قبل خمس، اور انہیں کے متعلق پھر سوال ہو رہا ہے۔ زندگی کے متعلق سوال ہے، کن کم میں ان کو اپنی زندگی کے لمحات کو، ان ایام کو گزارا ہے۔ جوانی کے متعلق سوال ہے، اسے کہاں برباد کیا، عن عمرہ عن شبابہ عن مالہ من این اکتسبہ فی ماذا انفقہ۔ مال کے متعلق 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال کمایا کیسے، جائز ذرائع سے یا ناجائز ذرائع سے، حلال یا حرام۔ اور دوسرا سوال فی ماذا انفقہ، اسے خرچ کہاں کیا۔ اور 5واں سوال ہے ماذا عمل فیما علم، جو مسائل علماء سے سن کر یا خود مطالعہ کر کے معلوم کر لیے تھے، عمل کی سر کر کیا۔ تو ہمیں تیاری کرنی ہے ان 5 سوالوں کی۔ زندگی 2 قسم کی تشبیہات عام طور پر دی جاتی ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے، دوسرا ہے زندگی ایک کتاب ہے۔ زندگی سفر ہے، اگر یہ سفر ہے تو سفر کی منزلیں متعین ہوتی ہیں۔ آپ بھائیوں میں سے کسی نے سفر کرنا ہو، مظفرپور جانا ہے، ملتان جانا ہے، خانہ بال یا سے آگے پیچھے، تو آپ کے سفر کی منزل متعین ہوگی۔ 50 کلومیٹر ہے، 60 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر ہے، کہاں جانا ہے آپ نے، متعین ہے۔ انسان کے زندگی کے سفر کی منزلیں بھی اللہ نے متعین کر دی۔ 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی عمر کی ایوریج، ان کی اوسط بیان فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں کی عمر ما بین 60 الی 70، 60 اور 70 کے مابین، قل من یجاوز، اس سے آگے بڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص 70 سال سے اوپر جا رہا ہے، میرا وہ بزرگ، میرا وہ بھائی سمجھے کہ اللہ نے مجھ پر خاص انعام کیا یہ بولو سے، تبھی عمر پوری کر چکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر کتنی ہے، 63 برس، اور آپ فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں کی عمر بھی 60 اور 70 کے مابین ہے۔ اس سے آگے بڑھنے والے قل من یجاوز، آگے بڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اسی 60-70 سالہ زندگی کے لیے ہماری ساری توجہ ہے، اپنے نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بنا رہے ہیں اپنے وارثوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ ہمارا مال صرف وہی ہے جو ہم نے کھا لیا، ما اکلا، ما تصدق فکلا، ما لبس فابلا، ما اکلا فافنا، یہ مال ہمارا ہے۔ جو غذا کھا کے ہضم کر لی وہ ہماری ہے۔ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، غذا سامنے پڑی ہے، ابھی کھائی نہیں ہم، نہ جانے ہم کھا بھی سکیں گے، لقمہ اٹھا بھی سکیں گے یا نہیں، بات نہیں۔ جو لباس پہن کر بوسیدہ کیا ہے، اس کو ہنڈایا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ جو جسم کے اوپر ہے، میرا نہیں ہے۔ ابھی سانس نکل جائے، جتنے بھی خیر خواہ ہیں سارے ہمدرد اکٹھے ہو جائیں گے، اتارو جی، اس کا حق ہی نہیں بنتا ساتھ لے کے جائے۔
جیسے ننگا ہے تو ننگا ہی جائے گا. خوش قسمتی ہے سنت طریقے سے کفن مل جاتا ہے, دفن کا بندوبست ہو جاتا ہے, ورنہ ورثہ ساتھ بھی کچھ لے جانے نہیں دیتے. کرتا نہیں اترتا, کینچی لا کاٹ رہے ہیں قمیض کو. ما لابس فابلا, جو لباس پہن کر پوشیدہ کیا وہ تیرا ہے. ما اکل فافنا, جو غذا کھا کے ہضم کر لی وہ تیری ہے. اور ایک بڑی خوش نصیبی ہے ما تصدق فاقتنا, جو صدقہ خیرات کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا وہ بھی تیرا ہے, باقی طرح کچھ بھی نہیں. اور انسان ہر طرف دعوے کرتا ہے ہاتھ پھیلا کر, کہتا مالی مالی مالی, میرا مال, میری دولت, میرے اسباب, میرے وسائل, یہ میری کوٹھیاں ہیں, میرے بینک بیلنس ہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. اس ہوس میں رہے حتی زرتم المقابر, خبر تک جا پہنچے, ہوس ختم نہیں ہو رہی. اور مجھے یاد آیا شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اپنی پنجابی زبان میں اکثر فرمایا کرتے تھے, جس دنیا کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ میری ہے, یہ مال میرا ہے, یہ دولت میری ہے, ان کا ایک اپنا انداز تھا. میرا وہ انداز تو نہیں ہے, لیکن مجھے وہ الفاظ یاد ہیں پنجابی زبان میں بھی سنا دیتا ہوں. فرماتے تھے کہ یہ دنیا نہیں بنتی بندے دی, یہ دنیا نہیں بنتی بندے دی, یہ بندہ جانی دنیا دا, گل لوگ بنائی پھرتے نے اڈا فانی دنیا دا. کل وارث وراثت دے آپس میں لڑتے ویکھے میں, کل پگو ہتھی ایک دوجے نو دھون پھڑتے ویکھے میں. او ٹوئے ٹبے تیرے نے, اے پتھر دھرتی میری آ, ایک آنکھے دھرتی میری آ, دوجا کہے دھرتی میری آ. دھرتی نے کیا فقیروں میں اے دومی بچ ہنیرے نے, میں او دیاں نہ اے دیاں, اے دومی بندے میرے, میں کسی کی نہیں ہوں. انا بیت القحدہ, انا بیت الظلمہ, انا بیت الدودہ, تو نہیں آنا ہے میرے اندر. میں اندھیرے کا گھر ہوں, کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, تنہائی کا گھر ہوں, کہ بندوبست کر کے آنا اس میں. تو اسی حوث میں پڑے ہوئے. زندگی سفر ہے, سفر کی منزل متعین, اور پھر سفر کرنے کے لیے سفر خرچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک علاقے سے دوسرے علاقے, تو جیب خرچ بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے, کرایہ بھی پہلے ہونا چاہیے. یہ بھی ایک لمبا سفر ہے زندگی کا, جس کی منزل قبر ہے. اس کے لیے بھی زاد راہ کی ضرورت ہے, سفر خرچ کی ضرورت ہے, جس کا نام ایمان اور تقویٰ ہے. جس طرح عام سفر میں خطرہ ہوتا ہے, کوئی ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال لے, کوئی لٹیرا مجھے لوٹ کرنا چلا جائے, کوئی جیب کترا میری جیب نہ کاٹ لے. زندگی کے اس سفر میں بھی ڈاکو موجود ہے. دولت میں نے بتا دیا, دولت ہے ایمان تقویٰ, یہ دولت اس سفر میں کام آتی ہے زندگی کے سفر میں. اور اس پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو موجود ہیں. ان ڈاکوں سے بچ بچ کے محفوظ طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور قرآن مجید نے ایک ڈاکو کا واقعہ بیان کیا ہے, جس نے ایک اللہ والے کے ایمان کی دولت کو لوٹنا چاہا, ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. کیا کیا؟ اپنے اندر رعنائیاں پیدا کر کے, خوبصورتی پیدا کر کے, پورا میک اپ کر کے کشش کے جال پھیلائے ہوئے ہیں اور دروازے بند کیے ہوئے ہیں. اور کیا کہا؟ وَرَابَدَتْ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ. کیا کہا؟
دروازے بند کیے ہوئے. کہا حیت لک، مجھے تک اے یوسف علیہ السلام میری طرف آ، مجھے دیکھ، میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں. زلیخا یہ ڈاکو ہے، جناب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر میں ہیں، ان کی ایمان کی دولت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. کہا میری طرف آ، ادھر توجہ کر، مجھے دیکھ. قال معاذ اللہ، دولت بچ گئی. اللہ کی پناہ، میں تجھے دیکھوں یا اپنے دیکھنے والے کو دیکھوں، مجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم ایسے کام والے نہیں ہیں. اور صرف زبان سے معاذ اللہ نہیں کہا، آج ہم صرف استغفر اللہ پڑھ کے گزارا کر لیتے ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ. نہیں، اپنے ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے صرف معاذ اللہ نہیں کہا، دوڑے. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑے دروازے کی طرف. اس نے قمیص سے پکڑ لیا، کھینچا، قمیص پھٹ گئی. اپنے کرتے کا پھٹنا گوارا کر لیا، لیکن ایمان کی دولت پر ڈاکہ نہیں ڈالا. بھائی تعالیٰ مجھے دیکھ، نہیں دیکھنا، کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے ایسے حالات میں اور عام حالات میں نہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومن مردوں کو حکم سنا دو، یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہ کی، اپنی آنکھ کی حفاظت، ویحفظوا فروجهم، اور جسم کی حفاظت. اور خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اپنی نگاہ کی اور جسم کی حفاظت کریں، خواتین بھی اور مرد بھی. حفاظت کرو شرمگاہ و حیا کی، کہ حفظ حیا شعبہ ایمان کا ہے. کرو عہد آنکھوں سے، کرو عہد آنکھوں سے مضبوط کر کے، کہ پرمار کو دیکھنا نہ رہا ہے، خود کسی طرف دیکھنا نہیں. اور اگر حسینہ بلائے، اگر اپنی جانب، تو کہہ دو کہ خوف خدا روکتا ہے. مڈیرے بنانا، ضرور اپنی چھت پر، اپنی چھتوں پر دیواریں بنا لیں تاکہ تمہاری نگاہ نہ چلی جائے کہیں، یا کوئی اور تمہیں نہ دیکھ لے. مڈیرے بنانا، ضرور اپنی چھت پر مویشی کو باڑے کا پٹ روکتا ہے. جو ہو زہد پیشہ بعہد جوانی، جو ہو زہد پیشہ بعہد جوانی، سلام اس کو کہہ دو مرد خدا ہے. دولت، ایمان کی دولت محفوظ ہو گئی، بچا لیا اپنے آپ کو. یہ ہے نوجوان، یہ کردار آج بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے. وہ خواتین مارکیٹ میں آ گئی ہیں میرے جسم میری مرضی والی، ان کو بھی سمجھانا ہے. نہ جانے اصلاح پہ کس نے ڈال دیا ہے، ان کو بہن سمجھ کر، بیٹی سمجھ کر، ماں سمجھ کر سمجھانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. زندگی سفر ہے، زندگی کتاب ہے. اگر یہ کتاب ہے زندگی، تو کتاب کے لیے ضرورت ہے اسے کوئی لکھنے والا ہو اور اسے کوئی پڑھنے والا ہو. ہم نے تو کبھی اپنی زندگی کی کتاب نہیں لکھی، اس کے باوجود سن لیں لکھی جا رہی ہے. میری زندگی کی کتاب، آپ کی زندگی کی کتاب لکھی جا رہی ہے. ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہیں. ہر شخص کو اللہ نے 2 لکھنے والے دے دیے، جن کا نام کیا ہے؟ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون.
اللہ کے دو مکرم اور معظم فرشتے کاتب لکھنے والے ہر چیز کو برتہ تحریر میں لا رہے ہیں۔ اور سورہ قاف کا دوسرا رکوع میں پڑھیں، مزید تفصیل سامنے آتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ مالک فرماتے ہیں انسان کو پیدا بھی میں نے کیا، اس کے دل کے راز، دل میں اٹھنے والے خیالات بھی میں جانتا ہوں، اور میں اس کی شاہ رگ سے، رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس سے اگلی یاد کیا ہے؟ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ قاف 26واں پارہ اور دوسرا رکوع ہے، اس کا ترجمہ آپ بھی سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، مالک فرماتے ہیں میں نے دو مقرر کر دیے ہیں، عن الیمین ایک دائیں جانب، عن الشمال ایک بائیں جانب، قعید مستعد اور تیار بیٹھے ہیں۔ ما یلفظ من قول، جو لفظ زبان سے بولتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، ان کی قلم حرکت میں آ جاتی ہے اور یہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ سے ایک روایت نقل کی ہے اسی ضمن میں، اور بڑی تسلی ملتی ہے اس سے، مجھے تو بڑی تسلی ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، یہ دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے اور یہ برائیاں لکھتا ہے انسان۔ اس کی ڈبل ڈیوٹی ہے، دائیں جانب والے کی دو ڈیوٹیاں ہیں، ایک تو یہ انسان نیک کام کا، نیک عمل کا ارادہ کرے، یہ ارادے سے لے لے، ابھی عمل کیا نہیں ہے، اذان سنی اور کہتا ہے کہ نماز کے لیے چلنا چاہیے، اس نے نیکی لکھ دی۔ جب نماز پڑھ لے، کوئی نیک عمل کر لے، بڑھا چڑھا کر ہوتا ہے۔ اور دوسری ڈیوٹی اس کی نگرانی کرتا ہے بائیں جانب والی، کہ کہیں کوئی غلط بات اس کے کھاتے میں نہ ڈالے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کا بیٹا اور غلطی نہ ہو ممکن نہیں۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اب غلطی ہوگی، یہ بائیں جانے والا فرشتہ اٹھاتا ہے قلم لکھنے کے لیے، یہ اس کو روک دیتا ہے، کہتا نہیں لکھنا، کہتا ہے جی صرف نیکی کے ارادے سے تم نے نیکی لکھ لی، اب یہ غلطی کر چکا ہے، جب بھی نہ لکھوں میں لکھنے لگا ہوں۔ کہتا نہیں، ہلو اس کو مہلت دے، چھوڑ دے اس کو، انتظار کر۔ کہتا کس لیے؟ کہتے اس لیے ہو سکتا ہے اللہ سے معافی مانگ، یہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے انتظار کر، اس کو مہلت دے، روک لیتا ہے اس کو۔ جب 1 گھنٹہ گزر جائے، کہتا دیکھ لے اس نے معافی نہیں مانگی، اب لکھنے لگا، کہتا نہیں ابھی ہے، انتظار کر۔ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 5 6 حتیٰ کہ 7 گھنٹے، الی 7 ساعات، 7 گھنٹے اس کو روکے رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، نہ لکھے۔ جب 7 گھنٹے بیت جاتے ہیں، کہتا اب تو لکھ لوں، کہتا ہاں لیکن خیال کرنا ایک گناہ کیا ہے، ایک غلطی کی، ایک ہی لکھنی ہے، زیادہ نہیں۔ یہ فرشتے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرتے،
لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دے وہ کر گزرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور حدیث یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لقیتک بقرابها مغفرۃ۔ مالک فرماتے ہیں میں تیرے انتظار میں رہتا ہوں، کبھی اس کو خیال آئے گا اور واپس پلٹ آئے گا، جب آئے گا میں کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ آج باپ ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، دوست ناراض ہو جائے، جب منانے کے لیے جاتے ہیں تو پہلا شکوہ زبان پر یہی ہوتا ہے کہ پورا سال گزر گیا تو کیوں نہیں آیا، 6 مہینے گزر گئے، ایک ایک دن کا گلا ہوتا ہے، کل کیوں نہیں آیا، نہیں مانتا۔ اور مالک کیا فرماتے ہیں، جب تو میرے پاس آئے گا، مجھ سے آ کے مانگے گا، میں نہیں پوچھوں گا تو نے 60 سال کہاں گزار دیا، 70 سال کہاں گزار دیا، آنے والا تو تیرے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کر، میں نے کوئی دیر نہیں، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ میں منظر ہی نہیں۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا قل، اے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا عبادی، اے میرے بندے، کون سے بندے؟ نیک بندے، متقی پرہیزگار بندے نہیں، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے۔ کون سے بندے؟ گناہ گار بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اس مالک کی صفت الغفور الرحیم، بخشنے والا، بڑا مہربان۔ تو آؤ تو صحیح، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، لو لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ، یا اللہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو کتنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے؟ مالک فرماتے ہیں تو ہے کتنے گناہ ہیں؟ جاؤ، ایک شہر کی، ایک محلے کی، ایک صوبے اور ملک کی بات نہیں، بقراب الارض خطیئۃ، ساری روئے زمین کو گناہوں سے بھر دیا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ساتھ ملا کے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، زمین بھی بھر دی، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم لقیتنی، صرف ایک ملاقات شرط ہے، ایک دفعہ مجھ سے مل لے، ملاقات کرنے کے ساتھ، اور اقرار کرنا کہ اللہ غلطیاں ہوگی، اقرار کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا، صرف ایک جرم نہ ہو، لا تشرک بی شیئا، شرک والا گناہ ہے، شرک والا جرم نہ ہو، جتنے گناہ ہیں، لقیتک بقرابها مغفرۃ، تیرے گناہ اتنے ہیں ہی نہیں کہ میرے پاس معافی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ مانگنے والے بنو، آنے والے بنو، من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، من تقرب الیہ ذراعا تقربت منہ باعا، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا۔ اگر تم ایک بالش چل کے آؤ گے، میں ایک ہاتھ آگے بڑھ کے آؤں گا، تم ایک ہاتھ پڑھو گے، میں 2 ہاتھ آگے بڑھ کے آؤں گا، تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا، تمہارے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اور ہم سوچتے
سوچتے رہتے ہیں یار ابھی تو میری عمر ہے، ابھی تو 30 سال 40 سال 50 60 70 والے بابے میری طرح وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ خیر ہے کر لیں گے توبہ، معافی مانگ لیں گے. کب مانگیں گے؟ سن لیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی، 60 سال، اللہ پھر اس کا کوئی عذر بھی قبول نہیں کرے گا. 60 سال چھوڑے، باقی سے انتظار میں رہنا کہ ابھی وقت پڑا ہوا ہے، یہ ہماری بھول ہے. مالک فیصلے فرما چکے ہیں اور قرآن مجید میں جا بجا ذکر بھی آ چکا ہے. کہیں اس طرح سمجھایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور كل شيء هالك إلا وجهه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. یہ ساری آیات بتلا رہی ہیں موت سے کس کو رستگاری ہے. آج وہ کل ہماری باری ہے. غافل انسان جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازے اوروں کے تو نے اٹھائے. کہیں دست ندامت اٹھتے اٹھتے در توبہ مقفل ہو نہ جائے، گناہوں کی ہوائے تندہی میں چراغ زیست عاجز بجھ نہ جائے. فرشتے کہیں یہ وقت آخر اے نفس مطمئنہ لینے آئے. اس انداز سے زندگی بسر کرے، ادھر روح پرواز کرے اور ادھر استقبال شروع ہو جائے. کون سا استقبال؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر نہیں سمجھ آئی تو اللہ نے چیلنج کے انداز میں بھی سمجھایا. چیلنج کے انداز کیا کہا؟ دو مقام پر اس موت کو اللہ نے چیلنج کے انداز میں سمجھایا. ایک مقام سورہ واقعہ میں ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. اور دوسرا مقام كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المسراق. فلولا اذا بلغت الحلقوم، آپ کے سامنے ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، آپ کے سامنے چار بھائی. اذا بلغت الحلقوم، یہ حلقوم ہے گلا، گلے میں جان پہنچی ہوئی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، اس کے ارد گرد تم سب اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. مالک فرماتے ہیں میں بھی وہاں موجود ہوتا ہوں لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. ہم اس کی روح نکال رہے ہیں، تم بچا لو. سب مل کر کوشش کرو، پکڑ لو اس کو، نہ نکالنا دو، کر لو قابو اس کو. اور دوسرا مقام اذا بلغت التراقی وقیل من راق، یہ تراقی ہے ہانسلی کی ہڈی. جب یہاں روح پہنچ جائے ایک آواز آتی ہے من راق، ہے کہ دم کرنے والا. اس کو دم کر کے کوئی پیر، کوئی مرشد،
کوئی بڑے سے بڑا کرنے والا بچا لو اس کو. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ بھی سمجھ چکا ہے کہ فراق اور جدائی کا وقت آ گیا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، سبھی بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ میاں جلدی کرو، التفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی ملا دو، سیدھا کر دو اس کی جسم کو، اس کے انگوٹھے باندھ دو. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، آج اس کا اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا وقت آ گیا. سبھی بے بس ہیں، اکڑ جائے گا، اس کا جسم سیدھا کر دو، انگوٹھے باندھ دو، پنڈلی سے پنڈلی ملا دو. اس کام میں لگ گئے، بچا کوئی بھی نہیں سکتا. اور اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ قبرستان میں، زور القبور تذکر الآخرہ، جایا کرو قبرستان، قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت یاد آئے، موت یاد. قبرستان جانا چاہیے. اب وہاں جائیں گے آپ کو نظر آئے گا، بساؤ کا تختیاں لگی ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے یہ فلاں پہلوان تھا، یہ فلاں ایم پی ایم این اے تھا، یہ فلاں منسٹر تھا، یہ پریزیڈنٹ تھا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گیا آسمان کیسے کیسے، کہاں چلے گئے. قبرستان جائیں گے، بڑا عجیب منظر آپ کو نظر آئے گا. کسی نے پنجابی زبان میں سمجھایا ہے، سونے سونے تے من موہنے، منہ ویکھے آنکھ کھجاوے، ہن ٹویاں دے وچ پھیراں تھلے شکل نچے تے آوے. ایتھوں ترن جنازے گبھرواں دے، گل پین لباس فقیراں دا، پٹڑے تے لیراں جسم دیاں، بس روے نشان شریراں دا. ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں اتے مندئی حال وزیراں دا، تدبیراں دے چارے نہیں چلدے جد تیر وجے تقدیراں دا. ککھ اڑدے نہیں لکھاں پتیاں دے، ہئی پھیر ہنیر سویرے دا، اے آندی دسدی سبنا نوں مڑ بندی کاں بنیرے دا. مالک جا پیندے قبری نے در وجدئی وسدے ڈیرے دا، جد کامئی پاسا کرنا ہے کی چاہ محل چہرے دا. اور کسی نے یوں سمجھایا ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، کیا ہم رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. کسی کا کندھا نگینہ پہ نام ہوتا ہے، کسی کے عمر کا لبریز یوں ہی جام ہوتا ہے. عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ نظام چلتا رہے گا. ہمارے جیسے کئی آئے اور چلے گئے، نظام کیسے چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں میرا رہنا بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے. میرے جیسے بہت آئے چلے گئے، مجھ سے بڑھ کر اور بہتر بھی آئے چلے گئے. سب نے جانا ہے تو تیاری کریں. وہاں جو سوال ہو گیا ان کے متعلق بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ کو میں بات ختم کرتا ہوں، جمعہ کا خطبہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ آئیے یہ بتا کے قرآن کی روشنی میں بات کو سمیٹ دیں. کون سے مرد اللہ کو پسند ہیں اور کون سی عورتیں اللہ کو پسند ہیں، اور وہ اوصاف مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہم سب اپنے اندر پیدا کر لیں تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں. قرآن ہر مسئلے کا حل موجود ہے. قرآن مجید بتا رہا ہے اللہ کو مرد کون سے پسند ہے. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ. یہ مرد اللہ کو پسند. الطائبون، غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی. الطائبون، توبہ کرنے والے. العابدون، اللہ کی بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے.
الصائحون روزے دار یہ جہاد کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کر کے اللہ کے سامنے جھکنے والے، الآمرون بالمعروف آپس میں نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ اللہ کا مرد پسند ہے۔ الصابرین صبر کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، نیکوکار لوگ، ان کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ القانتین اس کی بندگی کرنے والے، اور اسی طرح آخر میں ہے والمستغفرین بالاسحار، جو ہم نے چھوڑ دیا رات کے پچھلے پہر میں اللہ کے سامنے اٹھ کر استغفار کرنے والے، تہجد ادا کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے۔ رات گئے تک میرے بیٹے ہیں، یہ نوجوان نسل، ہم خود بھی اس کے شکار ہیں۔ اس میں ایک شیطان کی آنت ہے جسے فیس بک کہتے ہیں۔ تو شیطان کی آنت اتنی لمبی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم سارا دن اس کام میں لگے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ تلاوت کی، نہ عبادات کے اہتمام، بلکہ اس نے ایسا غافل کر دیا ہے، گھر میں بیٹھ کے بچے، ماں چیخ رہی بیٹے کھانا تو کھا لو، اس کو کھانے کی پرواہ نہیں، بس اسی دھیان میں لگا۔ خدا را سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہمیں لگا دیا ہوا۔ تعلیم ختم ہو رہی ہے، جہالت عام ہو رہی ہے، یہیں سے ہم سارے مفتی بن گئے۔ غلط لکھا ہوا آئے گا اور ہمیں کہا جائے گا کہ آپ اس کو شیئر کریں، آپ کو بڑا ثواب ملے گا۔ جس طرح آج کل ایک میسج چل رہا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا مثلا اس کو کتنا ثواب ملے گا، کوئی حدیث ایسی نہیں۔ جو بات آتی ہے اس کی تحقیق کریں، فتبینوا، ہر بات کی چھان بین کریں، ایسے نہ آگے فارورڈ کر دیں بھیج رہے ہیں۔ اور یہیں سے مفتی بن گئے۔ میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا، نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی، وہاں فیس بک پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ ابھی ہمارے پاس دلیل ہے۔ یہ مرد اللہ کو پسند ہے، اور عورتیں کون سی پسند ہیں؟ اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، 28واں پارہ جن خواتین کو اللہ نے پسند کیا، اللہ نے ان کی بھی تفصیل بیان کر دی ہے۔ مسلمات مومنات، یہ عورتیں مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات ابکار۔ مرد کون سے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ عورتیں مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات ابکار۔ اور 22واں پارہ سورہ احزاب، اللہ نے دونوں کے ایک ساتھ فیصل بیان کر دی، مرد کیسے ہوں عورتیں کیسے ہوں۔ 22واں پارہ پڑھیں، سورہ احزاب اٹھا لیں۔ ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ جوڑا اللہ کو بڑا پسند۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کی بندگی کرنے والے مرد بندگی کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات،
اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ جوڑا اللہ کا ساتھ، یا اللہ ان کو کیا ملے گا؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے بخشش کا سامان تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت جس کے بارے میں نہ کبھی کسی نے سنا ہے، نہ انسان کا ذہن تصور کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ کیا ہوگا اس میں۔ اللہ نے سوال کی گنجائش نہیں رکھی، ایسا جملہ بول دیا، ما تشتہی انفسکم، یہ جو میں نے فہرست بیان کی ہے ان کو کیا ملے گا؟ جنت، اور جنت میں کیا ہوگا؟ ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے گا ملے گا، جو تمنا ہوگی پوری ہو جائے گی۔ ما تدعون، جو مانگو گے ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، تم کسی عام آدمی کے گیسٹ نہیں ہو، اس مالک کے مہمان ہو جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ اوصاف پیدا فرما دے، جن اوصاف کے حامل لوگ اس مالک کو پسند ہیں۔ انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی، کبھی پھر اسی حوالے سے ابھی میں موضوع شروع نہیں کر سکتا، گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ تمام اوصاف جو میں نے بیان کیے ہیں میرے اندر بھی، جو خواتین کے میں نے بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، اللہ ان کے اندر بھی، مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر یہ اوصاف پیدا فرمائے تاکہ ہم بھی اجر عظیم کے اور بخشش کے